बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। कुछ अर्सा पहले हमने आपकी इंग्लिश की बुक स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें से कुछ चंद लेसन हमने करके कुछ वजूहात की बिना पर छोड़ दिए थे। आज हम दोबारा से इसको रीस्टार्ट करते हैं और आज हम लेसन नंबर 9 एजुकेशन इज़ माय राइट, यानी तालीम जो है वो मेरा बुनियादी हक है या पहला हक है। ये उसके बारे में कहा गया है कि कुछ कस्बों या देहातों में लोग लड़कियों की तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव, बहुत ज़्यादा उनके बारे में उनको तालीम स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग में है कि मिस्टर अकबर वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। शॉक्ड का मतलब होता है कि सदमा, और कंडीशन हालत, और बिल्डिंग इमारत। अकबर साहब स्कूल की इमारत की हालत देखकर अकबर साहब को बहुत सदमा हुआ। ब्रिक्स यानी ईंटें, और फिर स्टोन स्लैब्स, पत्थर के तख्ते, फिर आगे है रोटन पार्ट्स ऑफ वुड, लकड़ी के पुराने टुकड़े, और फिर लकड़ी के पुराने टुकड़े, ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशे, और फिर आगे है कि रस्टिंग मेटल, एक आलूदा धात, और एंड हीप्स ऑफ स्मैश टाइल्स वर स्मैश टाइल्स, यानी टूटी हुई टांगों के ढेर वर scattered around the ground। टूटी हुई टांगों के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे हुए पड़े थे। The ground stood barren as nobody had thought to develop it। और जो ज़मीन बंजर थी कि किसी ने इस पर कोई काम करने के लिए नहीं सोचा था, कि इस पर बिल्कुल बंजर थी और इस पर काम करने के लिए किसी ने भी नहीं सोचा था, यानी कोई भी इस पर काम करने के लिए आमादा नहीं था। आगे फिर इट वाज मोर लाइक आ हॉरर हाउस देन आ स्कूल बिल्डिंग। ये एक स्कूल इमारत की बजाय एक खौफनाक घर दिखाई दे रहा था। इट वाज द ओनली स्कूल बिल्डिंग इन दिस टाउन, बट पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर किड्स फॉर एजुकेशन। ये स्कूल की पूरे कस्बे में ये स्कूल की वाहिद इमारत थी, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेज रहे थे। द स्कूल बिल्डिंग वाज इनहेबिटेड विद एवरीथिंग बट ह्यूमंस। और स्कूल में सवाए इंसानों के हर एक चीज़ मौजूद थी। द विलेजर्स वर लिविंग। इनहेबिट्स का क्या मतलब है? इनहेबिटेड आबाद। स्कूल की इमारत में इंसानों के अलावा हर चीज़ इंसानों के आबादी के अलावा हर चीज़ मौजूद थी या आबाद थी। द विलेजर्स वर लिविंग इन अ वेरी हार्ड एंड
and through life. جو گاؤں کے قصبے کے لوگ تھے وہ بہت مشکل اور کٹھن زندگی گزار رہے تھے. چلڈرن اسپیشلی girls were deprived of basic rights. اور جو بچے اسپیشلی گاؤں کی جو لڑکیاں تھیں وہ اپنے بنیادی حقوق ان کو نہیں دیے گئے تھے. پھر مسٹر اکبر واز نیولی اپوائنٹڈ ٹیچر ان دس ٹاؤن. مسٹر اکبر صاحب جو تھے وہ اس اسکول میں نئے مقرر کیے ہوئے استاد تھے. ہی کلینڈ دا اسکول گراؤنڈ. انہوں نے اسکول کے میدان کو صاف کیا. اینڈ سیٹ دا assembly area for students to come, but very few students attended. انہوں نے اور اسمبلی ایریا بنایا فور طالب علموں کے لیے ایک اسمبلی علاقہ مقرر کیا لیکن بہت کم بچے اس میں شامل ہوئے. مسٹر اکبر ڈڈ ناٹ لوز ہوپ. مسٹر اکبر نے نا امید نہ ہوئے. اینڈ وینٹ ٹو encourage to village homes people to send their kids school. اور وہ قصبے کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے گئے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. many of them refused by saying کچھ بہت سارے لوگوں نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ that they had no time کہ ان کے پاس فار ایجوکیشن کہ ان کے پاس اپنے تعلیم کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ایز دے اسٹرگل ٹو ارن دیئر بریڈ اینڈ بٹر فرام ڈان ٹو ڈاسک. کیونکہ وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے روزگار کے کمانے کے لیے سخت جدوجہد کرتے تھے. نیکسٹ ڈے مسٹر اکبر سا a little girl Amina sitting under the light pole and reading an old book. اگلے روز اکبر صاحب نے ایک چھوٹی لڑکی آمینہ کو ایک کھمبے کے نیچے دیکھا اور پرانی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا. ہی سا سرپرائزڈ. وہ بہت حیران ہوا. شی واز ان فیکٹ اے رے آف ہوپ. وہ اس کے لیے ایک امید کی کرن تھی. رے کا کیا مطلب ہے؟ کرن. ہی وینٹ کلوزر ٹو سی ہر. وہ اس کے پاس گیا. آن آسکنگ شی ٹولڈ ہم دیٹ شی فیکٹ مینی چیلنجز ٹو ہیو ایکسیس ٹو ایجوکیشن. اس کے وہ اسے دیکھنے کے لیے قریب گیا اور پوچھنے پر اس نے اسے بتایا کہ تعلیم تک رسائی حاصل کرنے سے سب سے بہت سی مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ اس نے تعلیم تک رسائی حاصل کرنے یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر آگے ہے ٹو ہر ایجوکیشن. ون آف دا ہارڈیسٹ چیلنج شی انکریجڈ واز پورٹی. اور سب سے بڑی جو مشکل ہے سب سے زیادہ مشکل جس کا اس نے سامنا کیا وہ غریب تھی. ہر فادر واز
واز اے اسکریپڈ پکر، اس کا فادر جو تھا وہ ردی اٹھانے والا تھا، اینڈ unable to bear her school expensive every day when ہاں ایکسپینسو، اور اس کا جو فادر تھا وہ کیونکہ ردی بیچتا تھا اور وہ اس کے جو تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے قاصر تھا، تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا. ایوری ڈے وین ہر فادر ریٹرن ہوم، ہر روز جب اس کا باپ کام سے واپس آتا، امینا used to find old books from scrap to read. تو امینا جو تھی وہ اس ردی کے ڈھیر میں سے اپنے لیے پرانی کتابیں اپنے پڑھنے کے لیے پرانی کتابیں ڈھونڈتی. ہر مدر آلسو سپورٹڈ ہر ان اسٹڈیز، اس کی ماں نے بھی پڑھنے کے لیے اس کی مدد کرتی. ہر ان اسٹڈیز، اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کرتی. اینڈ انکریجڈ ہر ٹو ریڈ، اور اس کو پڑھنے میں اس کی حوصلہ افزائی کرتی. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دیر واز نو اسکول فار گرلز، کہ وہاں اس قصبے میں کوئی لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول نہیں تھا. اینڈ شی فیسڈ ڈیفیکلٹیز، اور اس نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مسٹر اکبر اپریشیٹ ہر اسپرٹ آف لرننگ، مسٹر اکبر نے، اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ کا مطلب ہے جذبہ، اور اپریشیٹ سراہا. مسٹر اکبر صاحب نے اس کے جو پڑھنے کی صلاحیت تھی، پڑھنے کے جذبے کو بہت زیادہ سراہا. ہی وینٹ ٹو سی ہر پیرنٹس، وہ اس کے ساتھ اس کے والدین کے پاس گئے. اینڈ پرومس ٹو فیسیلیٹ سہولت. فیسیلیٹ کا کیا مطلب ہے؟ سہولت. فیسیلیٹ ہر، اور ہی وینٹ ٹو سی ہر پیرنٹس، وہ اس کے پیرنٹس کے پاس گئے اور ان سے اس کو پڑھائی میں سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کیا. پھر فیسیلیٹ، پھر ایمیناز پیرنٹس also assured Mr. Akbar help in arranging a meeting with other villagers. assured کا مطلب ہے کہ انہوں نے آمینہ کے والدین نے مسٹر اکبر کی گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرانے کے لیے ایک میٹنگ رکھی، یعنی ایک معاہدہ، ملاقات کے لیے انتظام. ایسرڈ انتظام، ارینجنگ انتظام کرنا، اور مسٹر اکبر ہیلپ ان ارینجنگ میٹنگ ملاقات. میٹنگ کا مطلب ہے ملاقات ود ادر ولیجرز، اور انہوں نے اکبر صاحب کے ساتھ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرانے کے لیے ایک انتظام بھی کرنے کا وعدہ کیا. اچھا، سون
soon a meeting was arranged. بہت جلد میٹنگ ملاقات رکھی گئی. آمینہ and her parents encouraged the village to send their kids to school. امینہ اور اس کے والدین نے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی. مسٹر اکبر promised them to teach their kids without any fee. اور مسٹر اکبر نے ان کے ساتھ اکبر صاحب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے بچوں کو بغیر فیس کے پڑھایا جائے گا. اینڈ دا kids without also get books اور جو books and stationery from school. اور بچوں کو جو ہیں وہ اسکول سے مفت کتابیں اور لکھنے پڑھنے کا سامان مہیا کیا جائے گا. ڈسپائٹ ہز پرومس اس کے وعدے کے باوجود دا نمبر آف اسٹوڈنٹ ہارڈلی انکریزڈ. بچوں کی بہت کم تعداد بڑھنے میں آئی. دا ولیجرز ڈیڈ ناٹ سینڈ دیئر ڈاٹرز. اور جو تھے قصبے کے لوگوں نے اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیجنے سے انکار کر دیا. آمینہ واز دا اونلی گرل ان اسکول. آمنہ جو تھی وہ اسکول میں ایک ہی لڑکی تھی. سٹنگ ود so many boys was awkward for her, but her parents were willing to do it for the sake of her education. آمنہ جو تھی وہ اسکول میں اکیلی لڑکی تھی جو کہ بہت سارے لڑکوں کے درمیان عجیب محسوس کرتی تھی. لیکن وہ اس کے والدین یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ یہ اپنے ایجوکیشن کے لیے اپنی تعلیم کے لیے یہ سب کچھ کرے. ون fine morning Amina heard her parents talking about their landlord who has been bitten by a snake. ایک اچھی صبح آمینہ نے اپنے والدین کو اپنے ذمہ دار کے بارے میں کہتے ہوئے سنا جس کو کہ سانپ نے ڈنک لیا تھا. اینڈ ایڈمٹ ٹو ہاسپٹل اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا. آمینہ وینٹ ٹو سی ہم ود ہر پیرنٹس. آمینہ جو تھی وہ اپنے والدین کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گئی. The condition of the hospital was no better than the school. اس کے جو ہسپتال کی جو حالت تھی وہ اس کے اسکول سے بہتر نہ تھی. میڈیکل اسٹاف واز ناٹ اویلیبل. حاضر نہیں تھا. جو طبی عملہ جو ہسپتال کا طبی عملہ غیر حاضر تھا. اینڈ دا ہاسپٹل واز ناٹ ایون occupied with proper facilities. مناسب اور جو ہسپتال تھا وہ مناسب سہولیات سے
اس میں مناسب طبی سہولیات نہیں تھی، میسر نہیں تھی. A ward boy was attending the landlord carelessly. जो का वार्ड का जो लड़का था वो जो ज़िम्मेदार को बहुत गफलत से उसका मुआयना कर रहा था. हु वाज क्राइंग इन पेन, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा था. फिर आमिना रश टू हिम. आमना उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी. रश का मतलब है तेज़ी की तरफ, उस वार्ड बॉय की तरफ बढ़ी. एंड रिमूव्ड हिज शूज़. उसने अपने जूते उतारे. देन शी टुक अ हैंडकरचिफ, और उसने एक रुमाल लिया. एंड टाइड द लेग ऑफ लैंडलॉर्ड नियर द वुंड, और ज़ख्म के करीब के दरमियान लैंडलॉर्ड की टांग पर बांध दिया. टाइट करके बहुत ज़ोर से बांध दिया. शी आल्सो टोल्ड द वार्ड बॉय टू bring soap and water to wash the wound. उसने वार्ड के लड़के को पानी और साबन और पानी लाने के लिए कहा. पानी और साबन के साथ उसका ज़ख्म धोने के लिए कहा. फिर आगे है कि लास्टली शी covered the bite with a clean dry dressing. आखिर में उसने जो उसकी स्नैक शाम का डंक था उसको उसने एक साफ सुथरी पट्टी के साथ पट्टी के साथ ढांप दिया. फिर मीनवाइल इसी दौरान द डॉक्टर आ गया. एंड अटेंडेड द पेशेंट, और उसने मरीज़ का मुआयना किया. ही एग्जामिन्ड द लैंडलॉर्ड केयरफुली. उसने जो था ज़िम्मेदार का मुआयना बड़े दिलजोई से किया, बड़े अच्छे तरीके से किया. एंड टोल्ड हिम दैट a little delay would have been dangerous for him. और उसने कहा कि एक छोटी सी कुताही उसकी जान के लिए खतरा बन सकती थी. He asked Amina how had she had known what to do. कि उसने आमना से पूछा कि उसने ये किस तरह किया. She told him that she wanted to be a doctor, कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी. and that she used to read books about medical, कि वो मेडिकल के बारे में, और वो मेडिकल के बारे में शी यूज्ड, कि वो तिब्ब के बारे में, तिब्ब और एंड फर्स्ट एड मेथड, कि वो तिब्ब और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में किताबें पढ़ती थी. और शी had recently read the treatment for snake bite and followed the instructions for the landlord. अच्छा,
حال ہی میں اس نے بتایا حال ہی میں اس نے اسنیک بائٹ جو ہے سانپ کے ڈنگ کے بارے میں پڑھا اینڈ فالوڈ دا انسٹرکشن فار دا لینڈ لارڈ، اور ذمہ دار پر اس کی جو تھی انسٹرکشن ہدایات آزمائی. ایوری ون واز ہیپی بیکاز ہر انٹیلیجنس سیو دا لائف آف دا لینڈ لارڈ. ہر کوئی بہت خوش تھا کیونکہ اس کی ذہانت نے لینڈ لارڈ ذمہ دار کی زندگی بچائی. It happened because of her interest in reading، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس کا جو پڑھنے کی دلچسپی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. مسٹر اکبر اپریشیٹ ہر ایفرٹس. مسٹر اکبر صاحب نے اس کی کوششوں کو سراہا. اینڈ دا لینڈ لارڈ پرومسڈ ٹو ہیلپ فنڈ دا اسکول ان دا ولیج اسپیشلی فار گرلس. اور ذمہ دار نے لڑکیوں خاص طور ذمہ دار نے گاؤں میں خاص طور پر لڑکیوں کے ایک اسکول کھولنے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا وعدہ کیا. ایکول اپرچونٹیز مواقع، ایکول یعنی یکساں، اور اپرچونٹیز مواقع کین برنگ سکسیس ٹو دا کنٹری اینڈ ڈیولپمنٹ کین اونلی ٹو be achieved when everybody is treated equally. کیا کامیابی اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے یکساں مواقع صرف اس وقت حاصل کیے جا سکتی ہیں جب ہر ایک شخص کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے. اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرے آپ تک پہنچ سکے. اور آپ کو میرا یہ لیسن کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.